یہ نہیں جو چھپے وہ دوست نہیں تھے، نہیں، بس رنگ مالک کے جی، یہ اپنا نہیں ہے۔ حضور بلے شاہ نے بڑا کہا حضرت، چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے ینے، نہ کو ساڑی ذات بچانے نہ کو سانو منے، لیکن بھائی خود جایا نہیں نہ جاتا ہے، یہ تو مرضی ہے مالکاں دی حضرت، جتھے وہ کام لائن حضرت جی، دل تو کرتا ہے سب کا، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں، یہ بھائی مرضی نہیں نا ہے، یہ تو وہ مرضی اپنی نہیں ہے بھائی، مرضی تو مالکاں دی ہے، جڑا کام لین جڑے حال چ رکھنا، جو بندہ ہے اس کا تو کام راضی رہنا ہے، یاد رکھنا جو جتنا راضی ہے وہ اتنا کامل ہے، جو جتنا راضی ہے وہ اتنا کامل ہے۔ میرا افتخار صاحب اتنے نا لاہور جب ہم نظامیہ پڑھتے تو کیسے کیسے کامل چھپے بیٹھے ہیں حضرت جی، ہم وہاں ایک بزرگ تھے، ہم ان سے اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتے، ہینڈ رائٹنگ، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے شیدائی تھے، اتنے محب تھے کہ انہوں نے اپنی گلی کا نام ہی کوچا غوثیہ رکھ لیا ہوا تھا، اللہ نام کچھ اور تھا حضرت، نام کچھ جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، میں لے اللہ، میرا پیو لے اللہ، میرا محلہ لے اللہ، یہ عشق ہے حضرت جی، اس لیے تو کسی نے کہا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے حضرت جی، یہ ظاہر ہوتے ہیں حضرت جی، یہ اداؤں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ کردار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اتنا پیار تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، محلے کا نام ہی کوچا غوثیہ رکھ دیا حضرت کہ بس جب بھی ہو حضور غوث پاک کا تذکرہ ہو، اتنے محب تھے وہ حضور، عاشق بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میں حضرت تقریباً 1.5 سال گزر گیا مجھے جاتے ہوئے ان کے پاس اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کر، 1.5 سال تک مجھے بھی نہیں پتہ چل سکا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، اتنا راضی برضا بندہ حضرت، قلعہ نہیں، شکوہ نہیں، اتنا راضی۔ 1.5 سال بعد اظہار کس طرح ہوا، جیسے اب گزرا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک، ہر ماہ بڑی اچھی 11ویں شریف جلایا کرتے تھے، وہ بڑی 11ویں شریف آ گئی حضرت کی، ادھر پریس میں ہی نا وہ ہوا سارا۔ ان کے کوئی دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیر صاحب کو دعوت دی، وہ بھی تشریف لے آئے، ان کے آنے سے ظاہر ہے محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ اس محفل میں کوئی صاحب حال بیٹھا ہو محفل کے رنگ بدل جاتے ہیں، بڑا مزہ بنا حضرت، لوگ چلے گئے، پھر بعد میں ایک اور دور چلا جو جس کو کہیں گے کہ خصوصی محفل ہوئی ہے، تو جب اس محفل کانڈ ہوا نا تو جو ان کے دوست تھے نا انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ قادری صاحب کے لیے نا دعا کریں، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ اس دن مجھے پہلے دن 1.5 سال کی رفاقت کے باوجود پہلے دن پتہ چلا کہ حضرت دی اولاد کوئی نہیں ہے۔ پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان کے دوست نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے، وہ جتنے بندے تھے ان سب نے کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیے، جن کی اولاد کے لیے دعا کی جانی تھی حضرت۔ پیر صاحب کو بڑا غصہ لگا، بھائی اس کی اولاد کی دعا کرنی ہے، یہ کیا ہوا، اس نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا، وہ پیر صاحب بھی غصے سے چلے گئے، ان کے دوست بھی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کے چلا گیا، میں چلو کل بات کریں گے۔ اگلے دن جب میں آیا تو میں وہ لکھ رہا تھا خط نا جو انہوں نے سبق دیا تھا، موڈ اچھا تھا، تو میں نے عرض کی میں حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا، کہنے لگے کی ہویا، میں حضرت آپ کی اولاد کی دعا کر کہتے ہیں پھر میں کتا کون آن دی مرضی دے خلافات جو کھڑا ہے۔ بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں، ہمیں تو بیٹا بندگی آئی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو بندگی کرنی آئی نہیں، ادھر سے بندگی شروع ہوتی ہے ہم تو ویسے ختم ہو جاتے ہیں، 4 نمازیں پڑھی ہیں، کسی نے داڑھی رکھ لی، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بندگی نہیں ہے کسی نے، لیکن بندگی اگر بندگی دیکھنی ہو تو پھر کربلا دیکھ لینا، بندگی ہے نا، طاقت ہوں دیاں زور نہ لایا، سوکھا کام ہے اتنے کیڑا ہے جڑا طاقت ہوں زور نہ لائے، اور اسپیشلی اگلا ماڑا ہو پھر نہ لگائے۔ ان کی حیثیت کیا تھی، وہ ابن زیاد بڑی فوج لے کے آیا تھا، شمر تھا، فلاں تھا، ان کی کیا حیثیت کیا تھی میرے امام کے آگے؟ آپ انگلی کا اشارہ فرماتے کربلا کا منظر بدل کے رکھ دیتے، حیثیت کیا تھی؟ کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا، میں کہتا ہوں جی گل ہی ختم ہوگی، کون تو لے گا جی، جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین، پھر تولے گا کون حضرت جی حسین کے زور کو، حضرت بات ختم ہوگی رضی اللہ تعالیٰ۔
علی حضرت عباس کا کیا کہنا، حضرت امام قاسم کا کیا کہنا، حضرت امام علی اکبر کا کیا کہنا. قربان جاؤں ہمارے بزرگوں نے تو لکھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت میدان کربلا میں عمر، زور، تصرف ہر لحاظ سے سب سے کم تھے. حضرت جتنے بھی ادھر خاندان نبوت موجود تھا نا، ان میں عمر، تصرف، طاقت، زور کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے نا وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بزرگ فرماتے ہیں ان کے بھی زور کا عالم یہ تھا کہ جتنی دیر تک خاندان نبوت میدان کربلا میں رہا، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نکل آئے. کیونکہ آج زور نہیں بکھانا، آج زور آج دسنا ہے، آج زور نہیں بکھانا، آج دسنا ہے یار دی رضا تے راضی کی میرا ادھر ہے. اس لیے حضرت آپ دیکھیں گے آپ کو صحابہ وہ آج کل وہ ہے نا کسی کو وہ ہمیں بیٹھ کے جی ویکھو جی نہیں، جو جتنا کامل ہوگا حضرت وہ اتنا راضی با رضا ہوگا. اس لیے آپ کو صحابہ علیہم الرضوان کی زندگی میں کرامات بڑی کم دکھائی دیں گی. یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، لیکن کم ہے. آپ کو استقامت دکھائی دے گی، آپ کو کرامات کم نظر آئیں گی، آپ کو استقامت نظر آئے گی. پھر جیسے جیسے حضرت جی معاملہ دور ہوتا گیا تو پھر جو ہے نا وہ اس لیے جو جتنا کامل ہوگا اتنا راضی با رضا ہوگا. یہ سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے باکمال شخصیت تھی، صاحب تصرف تھے، صاحب فقر تھے. وہ لکھا ہے کہ گنگوہ میں نا قحط پڑ گیا حضرت جی، گنگوہ میں قحط پڑ گیا. اب کھانے کو تھا کچھ نہیں. حضرت نے اپنی روحانی طاقت سے ایک برتن بنایا کہ جو بندہ جو نیت کر کے اس برتن میں اپنا برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے وہاں اور وہ گوشت نہیں کھاتے، سکھ بھی تھے اور بھی بڑے مذاہب بس رہے تھے، تو یہ ہوتے تو بڑے دل کے لوگ ہیں نا حضرت. اس لیے جو بندہ جو نیت کر کے ڈالتا نا وہی کھانا نکلتا. لیکن حضرت جی یہ بھی کمال کوئی نہیں، یہ بھی کمال ہے. اگر یہ کمال ہوتا تو میں پہلے کہہ چکا ہوں امام علی مقام کربلا میں ضرور دکھاتے حضرت. یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. لکھا ایک دن غیب سے آواز کی آئی، اوے عبد القدوس، اوے فقیری تو کر لی اب رضا کی بھی کر رہا ہے. عرض کی رب کریم کیا ہوا؟ فرمایا دیکھ بنائی ہے تو نے. عرض کی رب کریم تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے بنائی. تو جواب آگے سے کیا آتا ہے؟ عبد القدوس ساڑی مخلوق نال ساڑے نال بہتا پیار کرنا ہے. آپ نے دیکھ توڑ دیا. جو جتنا کامل ہوگا سردی ہے پھر روئیں گے، باہر آئے گی پھر روئیں گے، گرمی آئے گی پھر روئیں گے، بارش آئے گی پھر روئیں گے، نہیں آئے گی پھر روئیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں. لیکن میں آپ سے اتنا، چلو بات آ گئی ہے بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. یہ ذکر کے لیے، یہ درود پاک کے لیے. اسی لیے تو لکھا ہے جناب صدیق اکبر مسجد ہے، جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، لکھا ہے اتنے محتاط تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے دہن مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے. کوئی بڑی ضروری بات ہوتی نا کہ جس کا بات جواب دینا آپ مناسب سمجھتے تھے، آپ پھر پتھر نکال کے بات کا جواب دے دیا کرتے. نہیں تو پتھر، نہیں تو پتھر، تاکہ کوئی بات ہی نہ نکل جائے حضرت، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو. اس لیے تو کہا گیا حضرت پہلے تولو پھر بولو. حضرت اتنے تول ہے ہی کوئی نہیں، میں بولو ہی بولو حضرت، جو آیا منہ سے نکال دو. وہ سوچتے تھے، سوچتے. سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. اس لیے تو کہا گیا نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. لیکن حضرت جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ یہ کرم ہے کہ اگر یہ کوئی برا کر لیں یا برا بول بیٹھیں تو فرشتوں کو حکم ہے فوراً نہ لکھنا، ہو سکتا ہے معافی مانگ لیں. حضرت یہ کرم ہے. اس لیے حضرت ہو جائے فوراً مان لیا کرو.
کوئی ذکر کر دو، کوئی تسبیح پڑھ دو، درود پاک پڑھ دو، کفارہ ہو جائے گا حضرت اس کا، اور معافی مانگو۔ لکھا ایک بزرگ تھے تو وصال ہو گیا حضرت، بعد از وصال کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا سارے مرید رل مل کے نا تو میرے لیے دعا کرو۔ عرض کی تھی حضرت آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ پہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت آپ نے ہمیں چھڑانا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سارے محفل کرو، کو میرے لیے دعا کرو، کو آسانی والا معاملہ بن جائے۔ کیا ہوا؟ مرید پوچھتا ہے حضرت کیا ہوا؟ دن کو آپ روزہ رکھتے تھے، شب بیدار تھے، متوکل تھے، زاہد تھے، تصنع چیزوں سے بچنے والے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوا کیا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی، بس میری زبان سے اتنا ہی نکل گیا بھئی یہ کس وقت کی بارش ہے، یہ کون سا وقت ہے بارش کا؟ فرمایا فرشتوں نے لکھ لیا۔ فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح ہمیں کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے، ذرا ہمیں بتا کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے۔ اس لیے حضرت جی بہت زیادہ یہ ذکر کے لیے حضرت جی، یہ درود پاک کے لیے، یہ تلاوت قرآن کریم کے لیے حضرت ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جس ماشاءاللہ اب اے ویکھو جی اے ہن اینڈ آ گیا جو ہن اے نہ دینا ہے کوئی بھی، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بار بار، آپ جو میں دینے ہیں آپ مجھ سے لے لیں، ٹھیک ہے، اور جو میں آپ کو دینے ہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نہ بندہ کوئی بھی ہے کیونکہ مجھے آوازاری ہوتی ہے بڑی زیادہ حضرت، جو میں دے رہا ہوں آپ بول رہے ہیں حضرت جی، یہ سی جنہوں دی ڈیوٹی کرنے ہی لے لیں گے ہونا کرو تو اتنا ٹینشن لو ہے یہ جن کی کر رہے ہیں ہم لے لیں گے، چھٹے چنگے یہی بھی کوئی نہیں فری بولنے والے، پر اب نہ ہے کوئی بھی حضرت جی، تو وہ یہ ذکر کے لیے